الحمد لله الحمد لله الذي وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده لا نبي بعده ولا نبوة بعده ولا رسول بعده ولا رسالة بعده ونشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم وقال النبي صلى الله عليه وسلم أدبوا أولادكم على 3 خصال حب نبيكم وحب أهل بيته وقراءة القرآن قال الله تعالى وتبارك في القرآن المجيد والفرقان الحميد وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا وقال النبي صلى الله عليه وسلم لتتبعن سنن من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا في ضب تبعتموهم قيل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم اليهود والنصارى قال فمن قال الله تعالى وتبارك في القرآن المجيد والفرقان الحميد إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون وقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا سفيان جئتكم بالكرامة الدنيا والآخرة صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اس کی لوری کے لیے الفاظ کہاں سے لاؤں؟ اس کی لوری کے لیے الفاظ کہاں سے لاؤں؟ سارے عالم کے مقدر کو جگایا جس نے. سامان تجارت میرا ایمان نہیں ہے، سامان تجارت میرا ایمان نہیں ہے، در در پہ جھکے سر یہ میری شان نہیں ہے، ہر لفظ کو سینے میں بسا لوں تو بنے بات، طاقوں میں سجانے کو تو قرآن نہیں ہے. کھلا ہے باب شراب خانہ، شراب رحمت لٹا رہے ہیں، حضور دست کرم سے مستوں کو جام کوثر پلا رہے ہیں.
کرم کرم شاہ عالم کرم کرم رحمت مجسم، مصائب و رنج و غم جہاں پر گٹائے بن بن کے چھا رہے ہیں، تڑپ تڑپ کر میں دن گزاروں، سسک سسک کر میں رات کاٹوں، کوئی تو آ کے مجھے یہ کہہ دے حضور تجھ کو بلا رہے ہیں۔ انتہائی واجب الاحترام، قابل صد احترام، معزز محترم ذی وقار علماء کرام، اسٹیج پر اکابر علماء کرام تشریف فرما ہیں۔ میں مبارکباد پیش کرتا ہوں ہمارے حضرت مولانا عبدالحلیم صاحب دامت برکاتہم کو۔ اللہ کریم ان کی محنت، ان کی کوشش، ان کی تگودو، ان کی فکر، مجھے ان کی باتوں سے بھی جب یہ مجھے دعوت دے رہے تھے ان کی فکر محسوس ہو رہی تھی۔ دعوت مجھے دے رہے تھے لیکن عجیب انداز میں، ہمارا جانا ہوتا ہے لیکن اس خوبصورت انداز میں جس میں دعوت میں بھی امت کی فکر نظر آئی۔ میں نے شاید تکلف نہیں کر رہا، صرف حضرت کو دیکھا ہے۔ مجھے بتایا گیا کہ بہت قلیل وقت میں اللہ کریم نے اتنی خوبصورت بہاریں نصیب فرمائی ہیں۔ اللہ کریم حضرت کی اس تگودو کو قبول فرمائیں۔ اکابرین تشریف لائے، اللہ کریم اکابرین کا وقت نکالنا، بچوں کی سرپرستی کرنا، سب کے سامنے تشریف لانا، وقت نکالنا، اللہ اپنی شان کے مطابق قبول فرما لیں۔ اللہ کریم ان کا سایہ تا دیر سلامت رکھیں۔ قابل قدر دوستوں اور بزرگوں، کافی دیر سے آپ حضرات رونے کے محفل بنے ہوئے ہیں۔ بچوں کا ختم قرآن جس کے عنوان پر آج کا یہ پروگرام انعقاد پذیر ہے، ایک تمہیدی بات کر کے میں اگلی بات عرض کرنا چاہوں گا۔ اس کائنات کی ابتدا اندھیرا ہے، روشنی نہیں ہے۔ نسلخ منہ النہار فاذا هم مظلمون، اس آیت سے اس بات کا استدلال کیا جاتا ہے جب اللہ نے اس دنیا کو بنایا تو یہ اندھیری تھی، کائنات کو بنایا تو یہ اندھیری تھی۔ تو اللہ کا مزاج ہر زمانے میں رہا ہے، اللہ نے کسی مخلوق کو اندھیرے میں رکھا نہیں ہے، کسی مخلوق کو اندھیرے میں نہیں پیدا کیا۔ ہر زمانے میں، ہر ماحول میں جب اللہ کسی مخلوق کو پیدا کرتے تھے تو پیدا کرتے ہی اللہ اس کو اس کا علم دے دیا کرتے تھے، اللہ پیدا کرتے ہی اس کو اس کی روشنی دے دیا کرتے تھے۔ یہ ساری کائنات اندھیری تھی، منہ النہار، اس کے لیے اللہ نے یہاں دن کو پیدا کیا۔ والشمس تجری لمستقر لها، دن کا سارا دار و مدار سورج پہ ہوتا ہے، یہ نکلتا ہے غروب ہو جاتا ہے، اپنی مقدار پہ یہ چلتا ہے۔ ذالک تقدیر العزیز العلیم، یہ اللہ کا ایک اندازہ ہے، اللہ کریم کی قدرت ہے، اس پہ صبح کرتا ہے پھر شام کرتا ہے۔ میں بتاؤں اور سمجھانے یہ چاہتا ہوں، کوئی ایک مخلوق بھی ایسی نہیں ہے کہ جس کو اللہ نے بنایا ہو اور وہ اندھیرے میں رہی ہو۔ ہر مخلوق کو اللہ بناتے رہے اور بنا کر ساتھ ساتھ علم دیتے رہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے سامنے جب یہ فرعون نے کہا تھا فَمَن رَبُّكُمْ یا موسیٰ، موسیٰ تم کس رب کی بات کرتے ہو، کس اللہ کی بات کرتے ہو، تو میں موسیٰ علیہ السلام کے جواب پر قربان جاؤں۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کا جسم نہیں بیان کیا کہ میرا اللہ یوں ہے، بلکہ ایک بہت خوبصورت صفت بیان کی ہے کَرَبُّنَا الَّذِي آتَا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقَ ثُمَّ هَدَى، میرا اللہ وہ ہے جس نے ہر چیز کو خلق پیدا کیا، تخلیق کیا، ثم ہدا، پھر پیدا کرتے ہی اس کو اس کا علم دے دیا۔ کوئی چیز ایسی نہیں ہے جس کو اللہ نے جاہل بنایا ہو۔ مثال کے طور پر مچھلی کا بچہ جو ہے یہ آج ہی تو پیدا ہوا تھا، اس کو تیرنا کس نے سکھا دیا؟ اس کو کہتے ہیں خلق، پیدا کیا، ثم ہدا، پھر علم دیا تو نے یوں تیرنا ہے۔ اللہ نے سورج کو پیدا کیا، ثم ہدا، پھر علم دیا، صبح چڑھنا ہے، شام کو غروب ہو جانا ہے۔ ستاروں کو پیدا کیا،
ثم ہدا، پھر علم دیا، رات کو چڑھنا ہے، دن کو غروب ہو جانا ہے۔ اللہ ہر چیز کو بناتے رہے، پیدا کرتے رہے، اور پیدا کرتے ہی ساتھ ساتھ علم بھی دیتے رہے۔ کسی ایک مخلوق کو بنا کر اللہ نے جاہل نہیں بنایا، بلکہ بنا کر علم دیا ہے۔ علماء لکھتے ہیں یہاں ہدا کا معنی علم کا ہے۔ ہدایت کا ایک معنی روشنی بھی ہوتا ہے، ہدایت کا ایک معنی علم بھی ہوتا ہے۔ تو یہاں ہدایت کا معنی روشنی ہے، ہدایت کا معنی علم ہے۔ ہر مخلوق کو بناتے رہے، بنا کر علم دیتے رہے، بناتے رہے، بنا کر روشنی دیتے رہے، بناتے رہے، بنا کر بتاتے رہے کہ تیرا یہ کام ہے، تو نے یوں کرنا ہے۔ لیکن میں اللہ کی ذات پر قربان جاؤں، جب اللہ نے انسانوں کو بنانے کا فیصلہ کیا، جب اللہ نے مجھے اور آپ کو بنانے کا فیصلہ کیا، جب اللہ نے مجھے اور آپ کو دنیا میں بھیجنے کا فیصلہ کیا، تو قرآن میں ایک عجیب لفظ استعمال کیا، فَيَخْرُجُكُمْ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ، میں نے انسانوں کو ان کی ماؤں کے پیٹوں سے دنیا میں نکالا، لَا يَعْلَمُونَ شَيْئًا، یہ جانتے ہی کچھ نہیں تھے۔ اب سوال پیدا یہ ہوتا ہے، جنت انسانوں کے لیے بنی ہے، جہنم انسانوں کے لیے بنی ہے، کائنات کا نظام انسانوں کے لیے سجا ہے، نبیوں کا تسلسل انسانوں کے لیے آیا ہے، یہ کائنات کا نظام سجا ڈھلا انسانوں کے لیے ہے۔ یا اللہ ہر چیز کو بناتے رہے اور بنا کر علم ساتھ ساتھ دیتے رہے۔ سورج کو بنایا، ساتھ علم دیا، ستاروں کو بنایا، ساتھ علم دیا۔ جنت سورج کے لیے نہیں تھی، ستاروں کے لیے نہیں تھی۔ ذہن یہ کہتا ہے، عقل یہ کہتی ہے، جیسے ہر چیز کو بنا کے علم دیا ہے، ہونا یہ چاہیے تھا۔ جب انسان کے لیے جنت ہے، جب انسان کے لیے جہنم ہے، نظام کائنات بنا اس کے لیے ہے، تو پھر ہونا یہ چاہیے تھا اللہ اس کو پیدا کرتے، اور پیدا کرتے ساتھ ہی علم دے دیتے۔ جو کرتا اس کو جزا دیتے، جو نہ کرتا اس کو سزا دیتے، جو کرتا اس کو راستے دیتے، جو نہ کرتا اس کو دوسری طرف لے جاتے، جو کرتا اس کا استقبال کرتے، جو نہ کرتا اس کو ڈی گریڈ کرتے، جو کرتا اس کو اعزاز دیتے، جو نہ کرتا اللہ اس کو پیچھے کر دیتے۔ علم یہ کہتا ہے، ظاہر یہ کہتا ہے، عقل یہ کہتی ہے، ہر چیز کو تو علم دیا ہے، لیکن میں اللہ کی ذات پر قربان جاؤں، ایمان والو، اللہ نے ہمیں پیدا تو جاہل کیا ہے، ہم ماؤں کے پیٹوں سے نکلے تو جاہل ہیں، ہمیں علم تو نہیں ملا، ہم آئے تو جاہل ہیں، لیکن جاہل رکھا نہیں ہے، جاہل چھوڑا نہیں ہے، جاہل کیا نہیں ہے، جاہل حوالے نہیں کیا۔ یا اللہ تو نے ان کو کیا دیا ہے؟ کیا بہت بڑی چیزیں دی ہیں۔ قد جاءکم نور و کتاب مبین لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ میں نے ان کو دو بہت بڑے عنوان دیے ہیں، ایک میں نے ان کو قرآن دیا ہے، نور و کتاب مبین، ایک قرآن کھلا ہوا کتاب ہے، ایک محمد چلتی ہوئی کتاب ہے، ایک قرآن ہے، ایک صاحب قرآن ہے، ایک قرآن ہے، ایک قرآن والا ہے، ایک قرآن کتاب والا ہے، ایک قرآن عمل والا ہے، ایک قرآن چلتا ہوا ہے، ایک قرآن لکھا ہوا ہے، ایک قرآن الماریوں میں ہے، ایک قرآن پھرتا ہوا ہے۔ وہ علم والا قرآن ہے، یہ عمل والا قرآن ہے، وہ لکھا ہوا قرآن ہے، یہ چلتا ہوا قرآن ہے، وہ پڑھا ہوا قرآن ہے، یہ چلتا ہوا قرآن ہے، وہ لکھا ہوا قرآن ہے، یہ کردار والا قرآن ہے۔ ان دونوں باتوں پہ رہو گے، اب قرآن تمہارے پاس ہے، صاحب قرآن تمہارے پاس ہے، کتاب تمہارے پاس ہے، رسول اللہ تمہارے پاس ہے، قرآن تمہارے پاس ہے، علم تمہارے پاس ہے، عمل تمہارے پاس ہے۔ اگر علم دیکھنا ہو تو قرآن کو دیکھ لینا، عمل دیکھنا ہو صاحب قرآن کو دیکھ لینا۔ بات کو سمجھیے، دو باتیں دی ہیں، قرآن دیا ہے، قرآن والا دیا ہے، قرآن دیا ہے لکھا ہوا ہے، قرآن والا دیا ہے چلا ہوا۔ اب بات سمجھیں، ہر زمانے میں اللہ کا ایک مزاج رہا، جب اللہ کسی نبی کو دنیا میں بھیجا کرتے تھے، اس کی نبوت کو غالب جب کرتے، اللہ اس کو ایک معجزہ دیتے۔ قرآن سمجھے کیا ہے؟ قرآن دیکھو، جس زمانے میں جس چیز کی غلبہ ہوتا اللہ وہ معجزہ ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں لوگ جادوگر تھے، کیا تھے بھائی؟ جادو کا رواج تھا، لوگ جادو کیا کرتے تھے۔ اللہ کریم نے سب کو بلا کر ایک بہت بڑا معرکہ کیا، قرآن میں آپ نے ساری بات پڑھی ہوگی۔
اب موسیٰ علیہ السلام کو جو اللہ نے معجزہ دیا وہ جادو کے متعلق تھا. انہوں نے رسیاں پھینکی تو سانپ بنا. موسیٰ علیہ السلام نے آسا پھینکا، اژدہا بن گیا. اب اس معجزے کی برکت سے بہت لوگ مسلمان ہوئے. اللہ معجزے کا سہارا نبی کو دیتے تھے، میں سمجھانے کے لیے کہتا ہوں، اور وہ اس معجزے کا سہارا لے کر، ہوتا تو اللہ کا سہارا تھا لیکن میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، پھر وہ قوم میں نکل کر اپنی انفرادیت رکھتے تھے. نبی اس معجزے جیسا اس وقت میں کسی کے پاس کچھ نہیں ہوتا تھا. معجزہ علماء لکھا ہے ایسی چیز کو کہتے ہیں کہ جو نبی کے ہاتھ سے ظاہر ہو، ساری دنیا وہ کام کرنے سے عاجز آ جائے، کوئی نہ کر سکے، نبی کر کے دکھا دے، اسے معجزہ کہتے ہیں. اسے کیا کہتے ہیں؟ ہر زمانے میں اللہ نے نبیوں کو معجزے دیے، کسی کو 2، کسی کو 10، کسی کو 15، کسی کو کچھ. قرآن نے بتایا فی 9 آیات الی فرعون و قومی، موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے 9 معجزے دیے. یہ تھوڑے سے معجزے اس لیے دیے کہ موسیٰ علیہ السلام کی نبوت کا دائرہ تھوڑا سا تھا، مختصر سا تھا، چند لوگوں کو ایک معجزہ سمجھانے کے لیے کافی تھا. لیکن جب باری آئی میرے اور آپ کے نبی کی، اللہ نے حضور کو 2، 4، 5، 10، 15، 20 معجزے نہیں دیے، بلکہ علامہ جلال الدین سیوطی نے خصائص الکبریٰ میں 3500 حضور کی نبوت کے معجزے لکھ کے کہا لوگوں یہ وہ ہے جو میری سمجھ میں آئے. اور پتہ نہیں کتنے معجزے ایسے ہیں جن کو میں نہیں جانتا. علامہ عبد الرحمن جامی نے شواہد النبوت میں ہزاروں معجزات نقل کیے. شاہ عبد الحق محدث دہلوی نے مدارج النبوت میں ہزاروں معجزات نقل کیے. ابو نعیم الصحاری نے دلائل النبوت میں ہزاروں معجزات نقل کیے. حتیٰ کہ اہل سنت کا یہ عقیدہ یہ ہے نبی اکثر پا مجسم معجزہ ہے، نبوت کے ہاتھ معجزہ، حضور کی نگاہ معجزہ، حضور کا دل معجزہ، حضور کا گھرانہ معجزہ، نبوت کا یارانہ معجزہ، حضور کے اہل بیت نبوت کا معجزہ، حضور کا آنا نبوت کا معجزہ، نبوت کا جانا حضور کا معجزہ. یہ میری نظر ہے جو وہاں تک دیکھتی ہے. حدیث میں آتا ہے حضور جیسے سامنے دیکھتے تھے ایسے پیچھے بھی دیکھتے تھے، جیسے قریب سے دیکھتے تھے ایسے دور سے بھی دیکھتے تھے. یہ حضور کی نگاہ کی تصویر ہے. تاجے پر پڑی ہے، صدیق بنا ہے، تلوار لے کے آنے والے قاتل کو دیکھا ہے، عمر عادل بنا ہے، دولتمند کو دیکھا ہے، ذوالنورین بنا ہے، 6 سال کے کھیلتے بچے کو دیکھا ہے، حیدر قرار بنا ہے. یہ نبوت کی نگاہ کا کمال ہے، یہ حضور کی نگاہ کی تصویر ہے. اس شمشیر کے تالے پہ لال پہ پڑی ہے جس کو تبتی راتوں پہ لٹایا جاتا تھا. آیا نبوت کی نظر میں ہے، آیا حضور کی نگاہ میں ہے. اب بلند اتنا ہو گیا ہے کہ چلتا زمین پر ہے اور قدموں کی آہٹ جنت میں سنائی ہے. بات کو سمجھیں گے. ہر نبی کو ایک معجزہ ملا. کتنے بھائی؟ سارے بولے کتنے؟ حضور کو 2 معجزے ملے، مطلب 2 قسموں کے معجزے. تو میرے دائیں بائیں بڑے اکابر علماء بیٹھے ہیں. ہمیں جو مدارس میں پڑھایا جاتا ہے وہ ایک ہوتا ہے حسی معجزہ. حسی کہتے ہیں جس کا تعلق جسم کے ساتھ ہو، جو پڑھاتے ہیں ہم مدارس میں. حس کہتے ہیں پکڑنے والی کسی چیز کو. ہر نبی کو جو معجزہ اللہ نے دیا اس کا تعلق حس کے ساتھ ہوتا ہے، جسم کے ساتھ ہوتا ہے. دیکھو موسیٰ علیہ السلام نے آسا زمین پر پھینکا، سانپ بن گیا. کیا بنا بھائی؟ ترکی کے استنبول کے عجائب گھر میں وہ آسا جسے موسیٰ علیہ السلام نے پھینکا تھا وہ سانپ بنا تھا. وہ آسا آج بھی استنبول کے عجائب گھر میں ہے ترکی میں، لیکن پھینکنے والا ہاتھ نہیں. بنا دو گے سانپ؟ سارے بولو بھائی نہیں. اس لیے کہ وہ ہاتھ چلا گیا. وہ آسا تو ہے لیکن موسیٰ علیہ السلام کا ہاتھ چلا گیا. ایک معجزہ وہ تھا جو اللہ نے ہر نبی کو دیا، اس کا تعلق حس کے ساتھ ہوتا تھا، جس میں نبوت کے ساتھ ہوتا تھا. حضور نے انگلی کا اشارہ کیا، چاند ٹکڑے ہو گیا. آج جو چاند ہے
لیکن انگلی نہیں رہی، اس لیے کوئی چاند کو ٹکڑے نہیں کر سکتا۔ حضور نے ٹوٹے ہوئے بازو پر ہاتھ پھیرا، بازو صحیح سالم ہو گیا۔ آج بازو تو ٹوٹتے ہیں لیکن وہ نبوت کا ہاتھ چلا گیا، اس لیے کہ ٹوٹے بازو کو صحیح نہیں کر سکتا۔ ابو بکر کی سانپ کی رسی پر اللہ کے محبوب نے لعاب لگایا، اس کو شفا مل گئی۔ آج سانپ تو رستے ہیں، وہ نبوت کو لعاب چلا گیا۔ کڑوے کنویں پہ حضور نے لعاب دہن لگایا، وہ میٹھا ہو گیا۔ آج کڑوے کنویں تو ملیں گے، وہ نبوت کو لعاب چلا گیا۔ میں کہنا یہ چاہتا ہوں، کچھ معجزے وہ تھے جس کا تعلق جسم نبوت کے ساتھ تھا، تو جب تک وہ جسم رہا وہ معجزے بھی رہے، لیکن جب وہ جسم دنیا سے چلا گیا اللہ وہ سارے معجزے لے گئے۔ لیکن کچھ معجزے وہ تھے جس کا تعلق صرف حضور کی نبوت کے ساتھ تھا، حضور کی رسالت کے ساتھ تھا، حضور کے علم کے ساتھ تھا، حضور کی نبوت کے علم کے ساتھ تھا، حضور کی ختم نبوت کے ساتھ تھا، ختم رسالت کے ساتھ تھا۔ اب جہاں جہاں نبوت وہاں وہاں معجزہ، جہاں جہاں رسالت وہاں وہاں معجزہ، جہاں جہاں نبوت کے تذکرے وہاں وہاں معجزہ، جہاں جہاں رسالت کی حق وہاں وہاں معجزہ۔ اس کائنات کا کوئی کون ایسا نہیں جہاں رب کی ربوبیت کی بات نہ ہو، اس دنیا کا کوئی حصہ ایسا نہیں جہاں نبوت کے معجزے پھیلے ہوئے ہیں۔ دیکھیں میں بات سمجھانا چاہتا ہوں، جذباتی نہیں بنانا چاہتا، بات سمجھیے گا۔ کس کس نے حج کیا؟ ہاتھ کھڑا کریں۔ علماء بیٹھے ہیں۔ حج کا رکن اعظم ہے وقوف عرفات، یعنی میدان عرفات میں رک جانا، وہاں ٹھہرنا، یہ سب سے بڑا رکن ہے۔ آدمی بیمار ہو، چل نہ سکتا ہو، اس کو اٹھا کے وہاں رکھ کے واپس آ جاؤ، حج ادا ہو جائے گا۔ نہیں کرو گے تو حج نہیں ادا ہوگا۔ اس میدان کی خاصیت یہ ہے عرفات کی، حضور نے باؤنڈری مقرر کی، بھئی یہاں سے ابتدا ہے اور یہاں تک انتہا ہے۔ تو سارے کو میدان کی جگہ محدود، میدان کی جگہ، سارے بولو میدان کی جگہ۔ جب حضور نے حج کیا تو 1,00,000 لوگوں نے حج کیا۔ کتنا نے بھائی؟ جو اس کی 2 پہلی صفیں بنی ہوئی ہیں عرفات میں، وہ میدان سے باہر ہیں۔ 9 ذی الحج کو اعلان ہوتا ہے کہ پہلی صفیں چھوڑ دو اور پیچھے چلے جاؤ، اگر پہلی پہ آؤ گے تمہارا حج رہ جائے گا، اسے چھڑوا دی جاتی ہیں، پیچھے کر دی جاتی ہیں۔ تو میدان کی جگہ محدود، میدان کی جگہ۔ حضور نے حج کیا 1,00,000 لوگوں نے حج کیا۔ کتنا نے؟ 1,00,000۔ یہ کورونا سے پہلے جو لوگ حج کر کے آئے ہیں 50 لاکھ لوگوں نے حج کیا۔ کتنا نے بھائی؟ اب میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، جگہ بڑی ہے یا کم ہوئی ہے؟ سوچ کی سوچ، جگہ بڑی ہے یا کم ہوئی؟ ہاں دیکھیں، مجھے تو اندازہ نہیں ہے۔ ایک وقت تھا یہاں کچھ نہیں تھا، یہ پلاٹ سا تھا، ابھی باہر تھوڑا سا پلاٹ رہ گیا، مسجد بن گئی، کمرے بن گئے۔ جگہ بڑی ہے یا کم ہوئی؟ سارے بولو۔ حضور نے حج کیا تو اس وقت تو چٹیا میدان تھا، کچھ روڈ بھی بن گئے، تھوڑی سی تعمیرات بھی ہوئی، تو جگہ بڑھ گئی یا کم ہوئی؟ تعداد بڑی ہے یا کم ہوئی؟ 1,00,000 کہاں، 50 لاکھ کہاں، 49 گنا تعداد بڑی ہے۔ ان حاجیوں سے پوچھ کے آؤ، کوئی حاجی یہ نہیں کہہ سکتا بھائی میں تو وہاں گیا تھا، میں ڈھونڈتا رہا، مجھے جگہ نہیں ملی۔ میں کہتا ہوں 50 لاکھ نہیں، 50 کروڑ آدمی بھی اکٹھے ہو جائیں اور وہ اس جگہ وہ اس کو سمیٹے گی، ان کو لے لے گی۔ اس جگہ کا اتنے لوگوں کو سمیٹنا اور عرفات کے میدان کا رہنا، اس کی وسعت کا ہونا، یہ حضور کی نبوت کا معجزہ ہے، قیامت تک باقی رہے گا۔ کسی اور نبی کی نبوت کا کمال نہیں ہے۔ میں چلو بات آ گئی تو میں کہہ دیتا ہوں، اس پورے مجمع میں زمزم کس کس نے پیا ہو؟ ہاتھ کھڑا کریں۔ کیا کوئی ایک دیکھے محمد علیم سے کسی نے نہ پیا ہو؟ دعویٰ نہیں ہے، لیکن میرا دل کہتا ہے، اپنے قابلین کی موجودگی میں میرا یہ دل کہتا ہے، شاید یہ حضور کی نبوت کی کمالات میں ہے کہ جب تک علماء نے کیا حجۃ الوداع یا عمرۃ القضاء کے موقع پر حضور گئے، اور چلو ایک اور بات کریں، دیکھو معجزہ کہتے ہیں جو اعلان نبوت کے بعد ظاہر ہو، اعلان نبوت سے پہلے ہو اس کو ارحاس نبوت کہتے ہیں، معجزہ نہیں کہتے۔ اسماعیل علیہ السلام کی ایڑیوں سے جب پانی جاری ہوا تھا، وہ نبی تو بنے نہیں تھے، ان کا معجزہ کیسے ہوا؟ چلو اگر یہ مانا جائے کہ ان کا معجزہ تھا،
لیکن یہ علماء بیٹھیں گے تو کنواں بند ہو گیا تھا، مٹی میں بالکل ختم ہو گیا تھا۔ حضور کے دادا کو ایک خواب میں جگہ دکھائی گئی، حضور کے آنے سے پہلے انہوں نے کنواں پھر کھولا، حضور آخری وقت میں وہاں تشریف لے کے گئے، اللہ کے محبوب نے وہاں سے پانی نکالا، اپنے لبوں سے لگایا، اس کو پیا، اور جو بچتا تھا وہ جھوٹا بچا کر اس کنویں میں انڈیل کر فرمایا قیامت تک جتنے لوگ پیئیں گے مجھ محمد کا جھوٹا۔ سبحان اللہ۔ اب یہ جو کنویں کا رہنا اور اس کی قدر یہ ہے، یہ زمزم کا کنواں پانی اس حجاز سے باہر نہیں جاتا، بڑی کوشش کی کہ باہر لے کے جایا جائے۔ آج رات کا باسا پانی ماں اپنے بیٹوں کو پینے نہیں دیتی، یہ پیے گا تو اس کے پیٹ میں درد نہ ہو جائے۔ 1000 سال کے کرسٹر میں زمزم پڑا ہو، لوگ کہتے ہیں بیمار کو پلاؤ اللہ شفا دے دیں گے۔ یہ زمزم کی جو اصلی حالت رہتی ہے، نہ بو بدلتی ہے، نہ ذائقہ بدلتا ہے، نہ رنگ بدلتا ہے، نہ کیفیت بدلتی ہے، نہ اس کی تاثیر بدلتی ہے، نہ اس کے ذائقے میں رد و بدل ہوتا ہے۔ یہ زمزم کا آج تک رہنا اور اس کا شفا کا بننا، اس کے حصول کا آسان ہونا اور اس کا باقی رہنا، یہ حضور کی نبوت کا معجزہ ہے، قیامت تک باقی رہے گا انشاءاللہ۔ چلو بات آئے گی تو اور کہہ دیتا ہوں۔ دیکھو آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک سارے نبی کہاں ہیں بھائی؟ سارے بولو۔ وہ اپنی اپنی قبروں کہاں بھائی؟ کہاں؟ لیکن کسی نبی کی قبر کا نشان موجود نہیں ہے فلاں نبی کی قبر ہے۔ اختلاف ضرور ہے، اردن میں قبریں، فلاں جگہ قبریں، وہاں صحابہ کی قبریں، شام میں قبریں، بڑی مشکل سے کہا جائے گا یہ فلاں نبی کی قبر ہے۔ سمجھیے گا بات اللہ کے لیے۔ علماء لکھا ہے جب وہ نبی دنیا سے چلے گئے، کتاب چلی گئی، نبوت چلی گئی، اب اس نبی کا زمانہ بھی ختم ہو گیا، قبر رہے، اس کی کوئی مصلحت نہیں تھی کہ قبر کیوں رہے۔ بات سمجھیے بھائی، وہ قبر باقی کیوں رہے؟ اب وہ قبریں تو ہیں لیکن اختلاف ہے، فلاں فلاں جگہ پر ہیں، لیکن آج اللہ کے محبوب کا روزہ بھی موجود اور حضور کا امت کے ساتھ وہ 14 صدیوں پہلے والا تعلق بھی موجود۔ آج کو جو حضور کے روزے پہ جاتا ہے، کوئی یہ نہیں کہتا میں قبرستان میں آیا ہوں کوئی مردوں کی دعا پڑھ لوں، السلام علیکم یا اہل القبور پڑھوں، السلام علیکم یا اہل القبور کہہ دوں، یا کوئی اور مردوں کی دعا پڑھ لوں، بلکہ جو حضور کا زندگی میں تعلق اپنی امت کے ساتھ تھا، آج 15 زمانے گزر گئے، جو لوگ حضور کے روزے پہ جاتے ہیں وہی سلام عرض کرتے ہیں، حضور وہی جواب عرض کرتے ہیں۔ آج ہم حضور کے روزے پہ جاتے ہیں، ہم کہتے ہیں السلام علیکہ یا ایھا النبی، السلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا ایھا النبی۔ ہم حضور کے روزے پہ جاتے ہیں، ہم وہی سلام عرض کرتے ہیں، حضور وہی جواب عرض کرتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے حضور فرمائے من زار قبری وجبت لہ شفاعتی، جو میرے جانے کے بعد میری قبر پر آیا، مجھ محمد پہ واجب ہے اس کی شفاعت کر کے میں جنت میں ساتھ لے کے جاؤں گا۔ من زار قبری من بعد وفاتی، جو میرے جانے کے بعد مجھے دیکھنے کے لیے آیا، میری قبر پر درود پڑھنے کے لیے آیا، کا صحابی تو نہیں بن سکے گا لیکن فکأنما رآنی فی حیاتی، اللہ اجر ایسے ہی دیں گے جیسے اس نے زندگی میں مجھ محمد کو دیکھا تھا۔ یہ حضور کے روزے کا رہنا اور امت کا، بڑی مشکل بات کہہ دیتا ہوں، دیکھو سامنے اگر قبر ہو ہم اس طرف کر کے نماز پڑھیں، وہاں تو مفتیان بیٹھے ہیں، ہو جائے گی نماز؟ حضرات کہتے ہیں کہ نہیں پڑھنی چاہیے، سامنے قبر ہو تو نماز جائز نہیں ہے، وہ ریاضت جمع ہے، یہ حضور کا روزہ ہے اور سارے اس طرف کر کے نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، کیونکہ عقیدہ ہے کہ اللہ کے محبوب قبر میں زندہ ہے۔ یہ سامنے روزہ ہے، ساری امت اس طرف کر کے نماز پڑھتی ہے، کوئی نہیں کہتا بھائی سامنے قبر ہے اس طرف رو کر لو۔ میں بڑی معذرت سے بات کرتا ہوں، آدمی مرتا کہیں ہے، دفن کہیں ہوتا ہے، جنازہ کہیں پڑھایا جاتا ہے، مرتا کہیں ہے، دفن کہیں ہوتا ہے، جنازہ کہیں پڑھایا جاتا ہے، لیکن یہ نبوت کے لیے مثال ہے۔ نبی آتا بھی زندوں میں ہے، رہتا بھی زندوں میں ہے، دفن قبرستان میں نہیں زندوں میں ہوتی۔
جنت میں کوئی مردے نہیں رہا کرتے. یہ حضور کا جو روزہ ہے یہ جنت کا ٹکڑا ہے. وہاں بھی تو ایک سڑک کا فاصلہ ہے. حضور وہاں بھی تو تدفین کیے جا سکتے تھے, لیکن جہاں اللہ کے محبوب ہیں. میں اس سے بڑی عجیب بات کرتا ہوں. میں ایک دن بنی گالا میں ایک جگہ پر بیان کر رہا تھا, بڑا عجیب بات یاد آ گئی. تو بیان کے دوران میں نے ایک جگہ پر کہہ دیا, بیان کر رہا تھا. انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی کے وی سی ڈاکٹر معصوم صاحب بیٹھے تھے, جو آج بھی اسلامک انٹرنیشنل یونیورسٹی اسلام آباد وی سی کہتے ہیں, جو اس پوری یونیورسٹی کا سب سے بڑا آدمی ہے, جس کی توجہ سے پوری یونیورسٹی چل رہی ہے, جیسے ہمارے مسلم ہوتے ہیں. تو اسلام آباد کے انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی کے وی سی تھے. بعد میں مجھے ملے اور ایک عجیب جملہ کہا. مجھے کہنے لگے ایک نبینا آدمی تھا, اس کی بینائی چلی گئی تھی, آنکھوں سے وہ اندھا تھا, عرب کا رہنے والا تھا. اس نے کسی کا بازو پکڑا اور بازو پکڑ کے اسے کہا یار جب حضور کا روزہ ہے تجھے بتا دے. اب یہ علماء بیٹھے, منظر یہ ہے کہ یہاں سے داخل ہوتے ہیں, وہ باب جبریل ہے, وہاں ساتھ حضور کا روزہ وہاں سے نکل جاتا ہے, یوں ہے. اور اس دروازے سے اس دروازے تک آنے کے چند قدم لگتے ہیں, 1-1.5 منٹ آہستہ سے چلتے ہیں, 2 منٹ لگ جاتے ہیں. اس نبینے نے اس کا ہاتھ پکڑا اور ہاتھ پکڑ کے کہا جب حضور کا روزہ ہے مجھے سمجھا دینا اور بتا دینا. صاحب کہنے لگے رب کا رہنے والا جب حضور کا روزہ قریب آیا, اس نے اس کو کہا ہونا محمد یہ حضور کا روزہ آ گیا, میرے طرف دیکھنا. اس نے اس کو اب دونوں ہاتھوں کو چھڑوایا اور چھڑوا کے یہ دونوں ہاتھ حضور کی طرف کہنے لگا سلام یا محمد, سلام یا محمد. کہتا اس کی آنکھوں سے آنسو کے نالے جاری ہو گئے, جیسے نالا جاری ہوتا ہے, ندے کے گرنے سے وہاں سے پانی نکلتا ہے. کہتے اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے, وہ پگھلتا جا رہا ہے اور حضور کے روزے کے سامنے کہتا ہے سلام یا محمد. اور ہمارے عجیب بات لکھی ہے, امت کا نبوت کے ساتھ یہ تعلق کا رہنا, نبی کا امت کے ساتھ تعلق کا رہنا, حضور کا روزے کا رہنا اور امت کا روزے کے ساتھ جڑ کے جینا, یہ حضور کی نبوت کا معجزہ ہے, قیامت تک باقی رہے گا انشاءاللہ. کسی اور نبی کا فخر نہیں ہے. پوری دنیا کفر 2 باتوں پہ محنت کر رہی ہے. اب میں ذرا اس بات کو عنوان پہ آنا چاہتا ہوں, بات کہیں لمبی نہ ہو جائے, یہ میں نے ساری تبلیغ پڑھی. پوری دنیا کفر 2 باتوں پہ محنت کر رہی ہے. ان کے سینے سے قرآن نکالو, ان کے سینوں سے نبوت کی زندگی کھینچ کر. 2 باتوں پہ عنوان ہے, قرآن نکال دو اور ان کی نبی کی زندگی ان سے کھینچ ڈالو. آج جو ایک مرتبہ بائبل چھپتی ہے, دوسری مرتبہ وہ پہلی سے ملتی نہیں ہے. آج ایک مرتبہ ان کا کوئی ٹائٹل چھپتا ہے, دوسری مرتبہ وہ پہلی سے ملتا نہیں ہے. مسلمانوں یہ اعزاز ہے ہمارا, وہ قرآن جو آسمانوں سے جبریل لے کے اترے تھے, وہ نبوت کے سینے میں جذب ہوا تھا, حضور نے اس قرآن کو محفوظ کیا تھا. آج 15 زمانے گزر گئے, ہم بڑے وثوق کے ساتھ کہتے ہیں ان بچوں کے سینوں میں وہ قرآن ہے, یا علماء کے سینوں میں یہ قرآن ہے, آپ کے سینوں میں وہ قرآن ہے. عثمان بن عفان کے خون کے قطرے قرآن کے جس وراق پر پڑے تھے, استنبول کے عجائب گھر میں وہ خون کے قطروں کے ساتھ آج وہ قرآن بھی محفوظ ہے. یہ قرآن اپنی اصلی حالت میں ہے, اپنے اصلی وثوق کے ساتھ ہے, اپنے زیر و زبروں کے ساتھ ہے, شد و مردوں کے ساتھ ہے. میں عجیب جملہ کہتا ہوں, یہ قرآن کا رہنا, قرآن والوں کا رہنا, مساجد کا رہنا, مساجد والوں کا رہنا, مدرسے کا رہنا, مدرسے والوں کا رہنا, ان چٹائیوں پہ بیٹھنے والوں کا رہنا, ان سیکھنے سکھانے والوں کا رہنا. قرآن اور قرآن والے یہ حضور کی نبوت کا زندہ معجزہ ہے, قیامت تک باقی رہیں گے انشاءاللہ. 1 منٹ امت پہ ایسا نہیں آیا, قرآن ہو قرآن والے ہو. اور ہم خوش فہمی میں نہ رہیں کہ ہم چلاتے ہیں تو یہ چلتے ہیں, ہم نہ رہیں اس بات سے. میں دیتا ہوں تو یہ چلتے ہیں, اس پہ علماء نے کہا ہے کہ میں جو چلتا ہوں وہ ان کی برکت سے چلتا ہوں. یقین کریں مجھے سب سفر کرتے ہیں, لیکن چونکہ ہمارا مستقل سفر میں رہنا ہوتا ہے, تقریباً اتنے بگڑے حالات ہم نے آج تک کبھی نہ دیکھے. ہم یہ سوچتے ہیں یہ پلٹ کیوں نہیں گئی. ہم بات کرتے ہیں, یوٹیوب کرتے ہو, آگے سے دلیل دیتے ہیں. ابھی میں سفر میں آ رہا تھا عیسیٰ خیل میں, وہاں سے بیٹھا ہوں, تو میں پہلی دوسری سیٹ میں بیٹھا تھا, تو میں نے اسے کہا, اس نے میوزک چلایا تو میں پیچھے آخری سیٹ میں چلا گیا.
اس نے کہا اٹھ کے کیوں واپس چلے گئے ہو؟ میں نے کہا وہ آپ پانپورا دو میں آگے چلا جاتا ہوں۔ اس نے ایسے میری طرف دیکھا جیسے کسی نے جرم کیا ہو۔ یہ جملہ کہا ہوتا ہے۔ میں نے کہا مجھے پانی لا کے دو۔ اس نے کہا آگے بیٹھو جا کے۔ میں نے کہا وہ تو میوزک چل رہا ہے۔ علماء بیٹھے ہیں، بڑے وثوق سے جملہ عرض کرتا ہوں۔ علماء نے کہا میوزک کا سننا، گانے کا سننا شرک کے برابر کا گناہ ہے، اتنے بڑے گناہوں میں شامل ہے۔ علماء نے کتابوں میں لکھا اللہ کے محبوب سفر کر رہے تھے، ساتھ کچھ سلوک تھے، اللہ کے محبوب نے کسی کی آواز کو سنا، فرمایا یہ کون ہے جو گا رہا ہے؟ کسی صحابی نے کہا یا رسول اللہ فلاں بن فلاں ہے، یہ اس کی زبان سے جملے نکل رہے ہیں اور یہ گویا ہے، یہ گانا گاتا ہے۔ حدیث کے الفاظوں کو سنو، حضور نے 3 مرتبہ حدیث میں عطا فرمایا یا اللہ اس بدبخت کو اوندا منہ جہنم میں گرا دے۔ یہ جو میوزک سنتا ہے، آج ہماری نمازوں کی حقیقت اس لیے دنیا سے چلی گئی، تہجدیں اس لیے روٹ گئی۔ کوئی کہے کہ ہمارا دل اس قابل ہے کہ اللہ کو دکھایا جا سکے، ہم اس قابل ہیں کہ اللہ کے سامنے کھولے جا سکے۔ علماء نے کہا جو اپنی تنہائی برباد کرتا ہے، اللہ اس کو 2 عذاب، جو تنہائی برباد کرتا ہے، ایک تو لوگوں کے دلوں سے اس کی قدر کھینچ دیتے ہیں اور نفرت ڈال دیتے ہیں اور اس کی معیشی زندگی کو تنگ کر دیتے ہیں۔ حکمرانوں کو برا نہ کہو، حکمرانوں کے پیچھے نہ پڑو، ذات کو بدلنے کی ہمت کرو۔ میں رات بھر غلط دیکھ کے سو جاتا ہوں، بڑے وثوق سے جملے کہتا ہوں جو 2 باتیں کرتا ہے، اللہ اس کو رزق بھی دیتے ہیں، اللہ اس کو عزت بھی دیتے ہیں۔ رزق اور عزت کا وعدہ اللہ کا ان 2 باتوں میں ہے۔ علماء نے کہا جو حیا والا بن کے چلتا ہے، اللہ کا وعدہ ہے اللہ اس کو عزت بھی دیں گے، اللہ اس کو رزق بھی دیں گے، اور جو نماز کی پابندی کر کے چلتا ہے اللہ کا وعدہ ہے اللہ اس کو رزق بھی دیں گے، اللہ اس کو عزت بھی نصیب کریں گے۔ ایک دن عمر گھر کے باہر بیٹھے، اس طرح باہر بیٹھے گھر کے، ادھر سے ایک صحابی گزرے، اس نے کہا السلام علیکم یا امیر المومنین، کہا وعلیکم السلام۔ جب وہ تھوڑی دیر بعد پھر آئے تو عمر پھر باہر بیٹھے، کہا السلام علیکم یا ام، کہا وعلیکم السلام۔ کہا امیر المومنین آپ پہلے بھی باہر بیٹھے ہوئے تھے، آپ اب بھی باہر بیٹھے ہوئے ہیں، آپ گھر کیوں نہیں چلے جاتے؟ سنو حضرت عمر کے جملے کو سنو، کہا اندر میری بیٹی حفصہ آئی ہوئی ہے اور حفصہ حضور کی بیوی ہے، اللہ نے پہلے ان کے دلوں کو پاک کیا، پاک کر کے پھر حضور کے بستر پہ لائے۔ دیکھو اللہ نے پیدا کیا، پیدا کرنے کے بعد اپنے عدل کے ترازو میں رکھ کے تولا، پھر جو اللہ کے عدل پہ تلے ہیں، نمتحن اللہ قلوبہم، کتنے عظیم لوگ ہوں گے۔ میں آپ اللہ کو ایک سجدہ وصول کا پیش نہیں کر سکتے، ایک رات کی عبادت سے ہی نہیں دکھا سکتے، ایک راتوں کا تڑپنا اللہ کے سامنے نہیں کھول سکتے، جن کی زندگی کو اللہ نے دیکھا اور کہا میں نے اپنے عدل کے ترازو میں تول کے ان کو شاباش دی ہے، میں نے تول کے ان کو عزت دی ہے۔ اتنے عظیم لوگ ہیں، یہ تو سارے ہی خاص تھے، لیکن جو حضور کے بستر پر آئے ہیں یہ صرف خاص نہیں تھے، یہ اخص الخاص شخصیات تھیں، یہ حضور کے بستر پر آئی ہیں۔ ادھر سے بیٹی بھی ہے، نبوت کی بیوی بھی ہے، کہ میری بیوی گھر نہیں ہے، میری بیٹی گھر آئی ہوئی ہے، میں اپنی بیٹی کے ساتھ بھی تنہا نہیں کرتی، اس کو حیا کہتے ہیں۔ یہاں کزنوں کے سامنے ہاتھ کھلے ہوئے ہیں، میں بڑی معذرت سے جملہ کہتا ہوں، پہلی صف کے نمازوں کو گھروں میں پردے نہیں، بڑے بڑے سفر کرنے والوں کے گھروں میں پردے نہیں، وہ نہیں ہے کہ میں باہر چلتا ہوں تو ایک ہی چلوں۔ یاد رکھو جو بے حیا ہے اللہ کو اس کے ساتھ کوئی وعدہ نہیں ہے۔ حضرت نقشبندی صاحب نے اپنی کتاب میں ایک عجیب بات لکھی ہے کہ دلی کے گراؤنڈ میں لوگ نماز استسقاء پڑھ رہے ہیں، ادھر سے سارے استسقاء کہتے ہیں جب بارش نہ ہوتی تاج سالی ہو، باہر لوگ آ جاتے ہیں اور بچوں کو، بیویوں کو اور بہت سارے جانوروں کو بھی باہر، عورتوں کو بھی لے آتے ہیں اور اس وقت بہت بڑی دعائیں تڑپتے روتے ہیں، یہ سارے رو رہے ہیں، بارش پھر نہیں ہو رہی۔ ادھر سے ایک نوجوان آیا، اس نے اونٹنی پر کسی کو بٹھایا ہوا تھا، اس نے کہا تم کیوں رو رہے ہو؟ انہوں نے کہا ہمارے ہاں بارش نہیں ہو رہی، قحط سالی عروج پہ ہے، اس لیے اللہ سے مانگ رہے ہیں، بارش برسانا چاہ رہے ہیں۔ اس نے کہا اچھا میں کچھ کرتا ہوں۔ واپس گیا، وہ اونٹنی پر جو عورت بیٹھی ہوئی تھی اس کا پلو پکڑا، ایک کونا پکڑا چادر کا، اور کونا پکڑ کے یوں آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا۔ علماء نے کہا یوں آسمان کی طرف ہاتھ اٹھائے تھے، ابھی نیچے نہیں آئے تھے کہ بارش ہو۔
کس نے کہا یار ہم تو روتے رہے بارش کے لیے، تو نے کیا کیا ہے؟ اس نے کہا یہ جو اوپر بیٹھی ہوئی ہے یہ میری ماں ہے، اس نے زندگی پر کسی غیر محرم کا چہرہ نہیں دیکھا، نہ کسی غیر محرم نے اس کے چہرے کی طرف دیکھا ہے۔ آج میں نے اس کے چادر کا کونا پکڑ کے اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کے کہا تھا یا اللہ اگر تجھے اس میری ماں کا حیا پسند ہے، تو اگر اس کی زندگی پسند آئی ہے، تجھے اگر اس کا حیا پسند آیا ہے، میں تیری مخلوق کے لیے دعا کرتا ہوں اس کی حیا کی برکت سے مخلوق پہ بارش برسا دے۔ زمین پہ ہاتھ نہیں آئے تھے، آسمانوں پہ اللہ کے فاصلے پہلے آ گئے۔ میں بتانا اور سمجھانا یہ چاہتا ہوں اگر کسی کے حیا کی برکت سے کسی کو رزق مل رہا ہے جو خود حیا والا ہے، کتنا بلند آدمی ہے۔ سب سے بڑا مسئلہ یہ میں ہر جگہ بات کرتا ہوں، ہمارے بزرگ مظفر آباد کے بہت بڑے عظیم شخصیت ہیں حضرت مسعود شاہ صاحب دامت برکاتہم، انہیں اسلام آباد تشریف لائے۔ حضرت ملک مدینہ منورہ کا مؤذن آذان دیتا ہے، آذان، اور آذان کے بعد روتا رہتا ہے، روتا۔ کسی نے اس کو پکڑا یار روتے کیوں ہو، چلو آذان تو دیتے ہو۔ اس نے کہا بس نہ پوچھو، کہ جب اس کو بہت زیادہ کہا گیا بتاؤ روتے کیوں ہو؟ کاش کہ ہم یہ بات دلوں تک پہنچا سکتے، کاش کہ ہم یہ بات دل کے اندر جا کے کہہ سکتے، لیکن یہ بات اللہ نے نبیوں کو مکلف نہیں بنایا۔ اس آواز کو سمجھو میرے عزیزوں، جب اسے کہا گیا روتے کیوں ہو، بڑی دیر کے بعد اس نے کھلا اور کہا حضرت یہاں خاندانی نظام چلتا ہے۔ کیا چلتا ہے؟ والد بادشاہ ہے تو بیٹا بادشاہ بنے گا، بیٹا بادشاہ ہے تو پھر اس کا بیٹا بادشاہ بنے گا، خاندانی نظام ہے۔ حضرت 30 سال تک میرے بھائی نے اذانیں دی ہیں مسجد نبوی میں، اچانک اس کی طبیعت خراب ہوئی، ہم اس کو گھر لے گئے۔ حضرت اتنا ہی نہیں تھا کہ اٹھ سکتا، ہم اس کو اٹھا کے لے کے جاتے واش روم تک۔ 1.5 سال وہ بیمار رہا، وہ اپنی کیفیت بھول گیا، لیکن 1.5 سال کے بعد اس نے اس کو طبیعت دی، صحت اس کی ٹھیک ہوئی۔ اس نے ایک قدم سے مجھے کہا قرآن دے دو، کہ حضرت میں نے اس کو قرآن دیا، اس نے ایک دم سے اس کو چوما۔ یہ میرے دائیں بھائی علماء بیٹھے ہیں، موت کے وقت میں انسان کی کیفیت اس کے بس کی بات نہیں ہوتی۔ حدیث میں آتا ہے ساری زندگی جس کے ساتھ لگاؤ رہا، جس کے ساتھ محبت رہی، اس کے چہرے پیش کیے جاتے ہیں، ان کے نقشے پیش کیے جاتے ہیں۔ تو اس نے اپنا قرآن سینے سے لگایا اور پھر اس کا دل اچانک سے بدل گیا۔ اس نے اسی قرآن کتاب کو پکڑا اور دیوار پر پھینک کے ہمیں مخاطب کر کے کہا تم گواہ ہو جاؤ اس قرآن سے میرا ایمان اٹھ گیا ہے، اس کی جان نکل گئی ہے۔ اس نے دیوار کی طرف پھینکا، اس کی جان نکل گئی۔ اس وقت سے آج تک حضور کے روضے پہ بیٹھ کے روتا رہتا ہے اور کہتا ہوں یا رسول اللہ 30 سال غلامی کی ہے میرے بھائی نے، جہاں کبھی بلال اذانیں دیتے رہے، جہاں کبھی اللہ کے محبوب نمازیں پڑھاتے رہے، جاتے وقت ایمان ہی نہ ملا۔ ہمیں عوام سے دکھ نہیں ہے، زیادہ دکھ ہے، کاش کہ میں بات کر سکوں، ہمیں اپنوں سے بھی بڑا دکھ ہے، ہمیں اپنوں سے بھی بڑا دکھ ہے۔ کہتے میں جب اتنی دیر روتا رہا اور روتے روتے جب مجھے نیند آ گئی تو اللہ کے محبوب مجھے خواب میں ملے، میں تجھے نہیں پتا تھا یہ کیا کرتے تھے؟ میں نے کہا یا رسول اللہ بتا دیں۔ کہا یہ بد نظری کرتا تھا، اس وقت اللہ نے اس کو جاتے ہوئے اس سے ایمان چھین لیا۔ ان کو دیکھا کرتا تھا جن کو دیکھنا جائز نہیں ہے، رات بھر ٹک ٹاک دیکھتے رہنا، فیس بک پہ انگلیاں گھماتے رہنا۔ میں آپ سے ایک بات کرتا ہوں، ہم روشنی تک چلنا اور بجھنا برابر نہیں کرتے، جوانی اور بڑھاپا برابر نہیں کرتے، صحت اور بیماری برابر نہیں کرتے، دن اور رات برابر نہیں کرتے، میں اور آپ تو برابر نہیں کرتے۔ اللہ کیسے حیاؤں اور بے حیاؤں کو برابر کریں گے؟ میں ایک دن حرم میں تھا بیٹھا، جسے وہ سامنے دروازہ ہے، اس طرح ایک بالکل سامنے بیت اللہ ہے، ادھر سے ایک لڑکا، اس نے دونوں ٹانگیں سیدھی بیت اللہ کی طرف۔ ہم گناہگار ضرور ہیں لیکن بے ادب نہیں ہیں۔ مجھ سے رہا نہ گیا، میں نے اس سے عربی میں بات شروع، اس نے کہا عربی نہیں آتا۔ میں نے کہا کیا آتا ہے؟ دونوں ٹانگوں، ایک نہیں، یہ سامنے بیٹھا تھا، ہم نیچے مطاف میں بیٹھے۔ میں نے کیا آتا ہے؟ اس کی کیا انگلش آتی ہے، کیونکہ میں وہاں انٹرنیشنل لیول تک انگلش لینگویج کے کورسز کراتا ہوں۔ تو پھر میں نے اس سے جب اس نے کہا انگلش آتی ہے تو میں نے انگلش میں بات شروع کی۔ اس نے موبائل نکال کے لگا میں فوج کا فلاں ہوں، نائجیریا کا تھا، افریقہ کا ایک ملک ہے، اس علاقے کا تھا۔ میں نے اس کی تصویریں دیکھی، وہ کہیں جنرل کو سلوٹ کر رہا ہے، کہیں کرنل کو سلوٹ کر رہا ہے،
جب اس کی میں نے سلوٹ ہوئی تصویریں دیکھی، میں نے کہا اس کو میں کیا قرآن سناؤں اور کیا حدیث سناؤں. اللہ نے میرے دل میں ایک بات ڈالی. میں نے کہا برادر if your dad sports in front of you so you could like this. اگر یہ تیرا جنرل تیرے سامنے بیٹھا ہوا تھا، اس کے سامنے دونوں ٹانگیں سیدھی کر دیتا. میں نے کہا اس کے سامنے اتنے ادب سے کھڑے ہو، ہلتے نہیں ہو. سلوٹ ایک کیفیت کا نام ہے. میں نے کہا یہاں ہلتے نہیں ہو اور یہ اللہ کا گھر ہے، اس کے سامنے بے ادبی سے بیٹھے ہو. اب مجھے تم بتاؤ اللہ ادب والوں اور بے ادبوں کو کیسے برابر کریں گے؟ میں نے کہا اللہ کا سودا اتنا سستا ہے. حدیث میں کہا الا ان سلعۃ اللہ غالیہ. لوگوں اللہ کا سودا بڑا مہنگا سودا ہے. سونے والوں اور رونے والوں کو اللہ برابر نہیں کریں گے. تہجد والوں اور بے نمازیوں کو برابر نہیں کریں گے. وہ جوان جس کی زندگی بھر کی خواہشات اس کے سینے میں سمٹ کے رہ گئی اور وہ جو اپنی منشاہی جیتا رہا، اللہ اس کو برابر نہیں کریں گے. اللہ فرماتا ہے فمن کان مؤمنا کمن کان فاسقا، کہ مومنوں اور فاسقوں کو میں ایک صف میں کھڑا کر دوں. ہم یستوی الاعمی والبصیر، دیکھنے والوں اور نبینوں کو برابر کر دوں. ولا الظلمات ولا النور، مجھے بتا دو روشنی اور اندھیرا برابر کر دوں. ولا الظل ولا الغروب، چھاؤں اور دھوپ برابر کر دوں. وما یستوی الاحیاء والاموات، جیسے زندہ اور مردہ برابر نہیں ہو سکتے، ایسے حیا کی زندگی بسر کرنے والے، بے حیاؤں کی زندگی بسر کرنے والے، سجدہ اللہ کے سامنے کرنے والے اور سر کو اٹھانے والے، اپنی محبت کو غیروں کے حوالے کرنے والے، اس دل کو اللہ کے حوالے کرنے والے، اپنی جوانیوں کو اللہ کے راستے میں پھیرنے والے، اپنی جوانیوں کو بازاروں کی نظر کرنے والے، اپنی آنکھوں کے غیروں پہ ٹکانے والے، اپنی آنکھوں کو اللہ کے لیے جھکانے والے، اپنی جوانی اٹھا کر اللہ کے راستے میں پیش کرنے والے، اپنی جوانیوں کو غیروں کے نام پہ غرق کرنے والے، اپنی راتوں کو تہجد میں رکھنے والے، اپنی راتوں کو مردوں کی طرح سونے والے، اپنی محبتوں کو اللہ کے نام کرنے والے اور سارا دن غیروں کے نام کرنے والے، اللہ ان دونوں کو نہیں برابر کریں گے. اللہ کا مزاج نہیں ہے. وفا والوں کو اجر دیتے ہیں، بے وفاؤں کی طرف پلٹ کرنے بھی اللہ نہیں دیتا. دو باتیں کرنے لگا اور بات سمیٹتا ہوں. بس دو عنوان پہ پوری دنیا کی محنت ہے اس وقت کہ ان کے سینے سے ان کے نبی کی محنت کھینچ ڈالے، ان کے نبی کا کردار کھینچ ڈالے اور ان کے بچوں کے سینوں سے حیا اور قرآن کھینچ ڈالے. مسلمانوں میں جو دائیں بائیں ہمارے اکابرین بیٹھے ہیں، شاباش ہے. ہمیں یاد ہے ہم چھوٹے سے تھے جب گھر سے والد صاحب ہمیں ڈال کے آئے تھے، آج تک انہیں چٹائیوں پہ بیٹھے ہیں. لوگ کہتے ہیں یہ کہاں سے کھاتے ہیں، یہ کہاں سے چلتے ہیں. لوگ کہتے ہیں کہ یہ کہاں سے کھاتے ہیں، یہ کہاں سے چلتے ہیں. مسلمانوں کوئی شک نہیں ہے اس میں کہ میں ان کو نہیں چلاتا، بلکہ ان کی برکت سے میں چلتا ہوں. اور ہمارے کیا جب امت رات بھر گناہ کرتی ہے، رات بھر غلط کام کرتی ہے، اللہ کی غیرت کو جوش آتا ہے. اللہ کہتے ہیں جبریل سے اٹھاؤ اور اس بستی کو آسمانوں پہ جا کے پلٹ دو. انہوں نے میری غیرت پہ ہاتھ ڈالا. یعنی اللہ کی غیرت کا مسئلہ ہے بے حیا بن کے چلنا. اور ہمارے کیا اللہ کی غیرت بڑھتی ہے. انا اغیر الناس واللہ اغیر منی، تو میں سب سے زیادہ حیا غیرت والا ہوں. حضور نے فرمایا اللہ مجھ سے بھی زیادہ حیا اور غیرت والے ہیں. جب کوئی نگاہیں بے باک ہوتی ہیں یہ اللہ کی غیرت بڑھتی ہے، اللہ کا حیا بڑھتا ہے. اللہ اس سے ایمان چھین لیتے ہیں. یہ رات بھر غلط کام کرتے رہے. اب میرا دل تھا کہ پلٹوں اور زمین پہ ان کو الٹا لٹکا دوں، لیکن جب یہ رات بھر چھوٹے سے بچے قرآن پڑھ کے سوتے ہیں، صبح تہجد میں پھر قاری صاحب اٹھا دیتے ہیں. یہ سردی گرمی کا کوئی حیا نہیں ہے. یہ پسماندہ علاقے کے لوگ ہیں. پانی گرم کبھی ہوتا کبھی ٹھنڈا ہوتا ہے، اسی سے وضو کرتے ہیں، قاری صاحب کے سامنے بیٹھتے ہیں. بچے کے دل میں بھی قرآن ہے، جو نگاہیں پڑھ رہی ہیں وہ بھی قرآن ہے. قاری صاحب کے اوپر نگاہیں پڑتی ہیں، اس کے سینے میں بھی قرآن ہے. یہ جائے قرآن ہے، اس کے سینے میں قرآن ہے، اس کے زبان میں قرآن ہے. یہ جگہ قرآن والی ہے، ہاتھوں میں قرآن ہے. اللہ تعالیٰ ان چھوٹے چھوٹے بچوں کا کوئی گناہ نہیں تھا. ان بچوں کی برکت سے اس قوم پہ آنے والے عذاب کو ٹال دیا. مفتی ہم ان کی برکت سے چل رہے ہیں. حضرت مولانا نظام الدین شاہ مزید رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے لاسٹ سولوشن فار سیونگ کنشنس، ایمان بچانے کا آخری حل ہے جن کا بچا ہوا ہے ان کے پاس بیٹھو.
یہ اس ایمان بڑھانے اور بچانے کی محنت کر رہے ہیں. میں یہ بات اکثر بتا دیا کرتا ہوں. دیکھو میرے جیو، ہم نے دیا کیا ہے؟ جو تم کیا دیا؟ ہم نے ان کو کیا دیا؟ یہ بیچارے چھوٹے چھوٹے آتے ہیں، ان کو فکر ہے کہ یہ صبح کہاں سے کیا کرے. لوگ کہتے ہیں ابو طالب نے حضور کو پالا تھا. کہتے ہیں نہیں کہتے؟ لیکن میں جی جملہ کہتا ہوں، میں کہتا ہوں اگر اس کو بھی روٹی ملتی تھی تو حضور کی برکت سے. انہوں نے حضور کو نہیں پالا، اللہ کے محبوب کی برکت سے ان کو روٹی ملتی تھی. مشہور واقعہ ایک جگہ سارے پڑا ہوا، حضور 6-8 سال کی عمر کے تھے. ایک راہب نے کہا بھائی میری دعوت قبول کر لو. یہ سارے چلے گئے اور ابو طالب کا بیٹا یہاں پہ جاؤ، میں روٹی تیرے لیے لے کے آ جاؤں گا. دسترخوان سجا ہوا ہے، سارے بیٹھے ہوئے ہیں. اس جو تورات اور انجیل کا عالم تھا اس نے سارے چہروں کو کھولتے اور دیکھتا وہ چھوٹا بچہ کہاں ہے. انہوں نے کہا وہ میرا بیٹا ہے، میں سامان کے پاس چھوڑ کے آیا ہوں. انہوں نے کہا بیٹا روٹی تیرے لیے وہاں سے لے آئے. اس نے کہا عجیب جملہ کہا. اس نے کہا پھر تمہیں کس نے بلایا ہے؟ یہ تمہیں کس نے بلایا؟ جاؤ اس بچے کو لے کے آؤ، جب تک وہ نہیں آئے گا میں کسی کو روٹی نہیں دوں گا. یہ اٹھے، ان کی آنکھوں میں آنسو تھے اور حضور کو اٹھا کے آ بیٹا محمد میرے ساتھ چل، تو نہ ہو تو ہمیں روٹی نہیں دیا. ان کے بچے زیادہ تھے، یہ تھوڑے ان کے پاس مال و زر تھا. جب کھانا شروع کرتے تو حضور کا انتظار کرتے. کسی نے کہا چھوٹے بیٹے کا کیوں انتظار کرتے رہتے ہو، یہ اس کا کیوں انتظار کرتے رہتے ہو؟ انہوں نے ایک عجیب جملہ کہا کہ میں زیادہ بچوں والا ہوں، میرے پاس بچوں کی تعداد زیادہ ہے، راشن اتنا زیادہ نہیں ہے، کھانے کی مقدار اتنی زیادہ نہیں ہے کہ ان سب کو پوری آ جائے. لیکن میں نے اس بچے کے کمالات میں دیکھا ہے، جب یہ کھانے کو ہاتھ لگا دیتا ہے جتنے بھی کھا دیں اللہ کافی کر دیا کرتے ہیں. ان کی برکت سے ہم چلتے ہیں، نہ کہ یہ کہ ہماری برکت سے چلتے ہیں. جہاں آپ ان کے ساتھ ویسے تعاون کرتے ہیں وہاں آپ نے بچے دیے ہیں. عجیب معاملہ ہے اللہ کا، عجیب. دینے والوں کو اللہ حضور نے قسم اٹھا کے کہا، قسم اٹھا کے جو دیتا ہے اللہ اس کو کبھی خالی نہیں دیتا. کیا نہیں کرتے بھائی؟ میں آپ سے 2 باتیں کرتا ہوں، میں کوئی اپیل نہیں کرنے لگا، 2 باتیں کرتا ہوں. ایک بات تو یہ کرتا ہوں کہ اپنے بچوں کو یہاں داخل کروائیں، اور یہ آپ کا اپنا ادارہ ہے اللہ کے واسطے. دیکھو کس علاقے میں کیسی خیر پھیلا رہی. چونکہ ہم ادارے والے ہیں ہمیں اس بات کا احساس ہے. کتنی بڑے اعزاز کی بات ہے، کس پسماندہ علاقے میں کیسے بڑے رونق والے چہرے، اکابرین کا آنا. شاباش ہے ان حضرات علماء کرام کی. تعاون کرو گے ان کے ساتھ انشاءاللہ تعالی.